اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ایک بار پھر کلاس ششم کے بچوں کے لیے آپ کے جو اردو نصاب میں شامل چوتھا باب لے کر حاضر خدمت ہوں ایم پی ایس بیرو کی جانب سے. تو آج کا سبق ہے کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ. آج کا یہ موضوع ہے. تو رازدار بنانا ہو گیا اپنی راز سے واقف کرانا، یہ موضوع ہے آج کا سبق. ہے ذہنی آزمائش، مینٹل ایبلٹی یہاں پہ چیک کرنا ہے بچوں کی جو ذہنی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اسی کو ہمیں تھوڑا سا اجاگر کرنے کا یہ موقع ملتا ہے بچوں کو. تو یہاں پہ جدول کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے لیے 4 حرفی معنی الفاظ ترتیب دیجیے جو تے پر ختم ہو. مثال بے خبری ہو گیا غفلت، اس کے ساتھ ہم معنی الفاظ ہیں یہ. تو شان کے ساتھ ہمیں یہاں پہ کیپتے لکھا ہوا ہے، شوکت آئے گا، شین واؤ کیپتے شوکت آئے گا. خواہش کے ساتھ ہے تے لاسٹ میں دیا ہوا ہے تو خواہش کے ساتھ چاہت آئے گا، چیم الف ہے تے چاہت آئے گا. آرام کے ساتھ رے الف را ہے تے راحت آئے گا. دن کے ساتھ دال واو لام تے دولت آئے گا. ناپسندیدگی کے ساتھ نون فیرے تے نفرت ہو، ناپسندیدگی نفرت کو ہی ہم کہیں گے. تو یہ ہم معنی الفاظ ہیں، تو اس کو ہم نے مکمل کیا. اب اس کے بعد یہ سبق آج یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایک بادشاہ اپنی انصاف پسندی کی وجہ سے، بادشاہ بالکل انصاف پسند تھا، انصاف کرنے والے بادشاہ تھے. تو اپنی انصاف پسندی کی وجہ سے وہ دور تک وہ مشہور ہو گیا تھا. ایک روز وہ شکار کو گیا تھا. جب جنگل کے قریب پہنچا تو اس کا ہر شخص شکار کرنے میں مشغول ہو گیا. سب اسی میں لگ گئے تھے، شکار کرنے میں لگ گئے. تو بادشاہ اور وزیر اکیلے دور رہ گئے تھے، کافی دور رہ گئے تھے. بادشاہ نے تنہائی میں اکیلے میں وزیر سے کہا، میرے دل میں ایک خطرہ لاحق ہو گئے، میرے دل میں ہمیشہ ایک خطرہ لگے رہتا ہے کہ جو میرا بھائی ہے وہ ہمیں اپنے کسی بھی مصائب کو اعتماد کے قابل نہیں سمجھتا. میں تو خطرہ لاحق ہو گیا، میں اپنے کسی بھی مصائب کو اعتماد کے قابل نہیں سمجھتا. میں کوئی بھی میرے جو ساتھی ہے ان کو میں اعتماد کے قابل نہیں سمجھتا ہوں، ان پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. البتہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، وزیر سے کہا. اس لیے چاہتا ہوں کہ میں تنہائی میں اکیلے میں تم پر اپنا جو راز ہے، اپنا پوشیدہ بات ہے، اس کو ظاہر کر دوں. تو وزیر نے کہا، اگرچہ یہ ناچیز اپنے آپ کو ناچیز کہہ کر وزیر نے کہا کہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، میں قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھ پر اپنا راز جو ہے ظاہر کر دیں، میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن جہاں پناہ اے بادشاہ، جب آپ نے مجھ پر اپنا راز ظاہر کیا یا کریں تو بہرحال میں آپ نے مجھے اس لائق سمجھا ہے، مجھے اس سے قابل سمجھا ہے کہ اس راز کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا. یہ وعدہ کیا وزیر نے بادشاہ کے ساتھ، یہاں تک کہ ہوا بھی اس کو نہ پا سکے. اتنا وعدہ کیا کہ ہوا کو بھی پتہ نہ چلے. لوگوں کی تو آپ بات ہی چھوڑو، میں یہ آپ کی جو راز ہے، راز کی بات ہے، میں ہوا کو بھی یہ پتہ چلنے نہیں دوں گا. تو بادشاہ نے اس کو سراہتے ہوئے، بادشاہ نے اس کو آفرین کہتے ہوئے، شاباشی دیتے ہوئے، سراہتے ہوئے یا داد دیتے ہوئے کہا. بادشاہ نے کہا، تو مجھے اپنے بھائی کی طرف سے اندیشہ رہتا ہے. وہی کہا کہ وہ میرے قتل کے در پہ ہے، وہ میرے پیچھے ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. اور میں نے بھی یہ طے کر لیا، مجھے بھی اب معلوم ہو گیا، اب وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ اس سے قبل کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے، میرا بھائی مجھے کوئی نقصان پہنچائے یا مجھے قتل کر دے، تو اس سے پہلے میں اس کا صفایا کر دوں، میں اس کو ختم کر دوں گا. تمہیں چاہیے، اب وزیر سے کہا، کہ تم مسلسل لگاتار تم اس کی نگرانی کرو، ہمیشہ اس کے پیچھے لگے رہو کہ وہ میری حفاظت اور میری حفاظت کا خیال رکھو، میری حفاظت کا خیال رکھو. وزیر نے آداب بجا لایا اور انتہائی فرمان برداری کے ساتھ فرمان بردار ہو گیا. اس کی جو حکم ہے اس کی تعمیل کرنا، فرمان برداری کے ساتھ اس راز کو مخفی رکھنے کا، پوشیدہ رکھنے کا اس نے بادشاہ کے ساتھ وعدہ کیا. لیکن ابھی منزل تک پہنچنا
پہنچا بھی نہ تھا، منزل تک اس موقع پر نہیں پہنچا تھا، موقع پر کہ اس کے دل میں بے وفائی نے راہ پائی، بے وفائی نے اس کی دل میں راہ پائی، اور کیا ہوا تو اس نے کیا کیا، نمک حرامی، بے وفائی نمک حرامی، بے وفا کرنے والے جو ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں، راہ پائی اور دغا بازی نے غرق کیا۔ اب دھوکہ دینے کے لیے وہ اب تیار ہو گئے، دغا بازی نے غرق کر دیا، اب دھوکہ دینے کی وہ فکر میں رہے، تو اس نے کیا کیا، اس کے بعد اس نے جب اس کو پہلی فرصت میں، جب وزیر پہلی فرصت میں بادشاہ کے بھائی کے پاس پہنچ گیا، جب اس سے تھوڑی سے جب موقع ملا تو وہ بادشاہ کے بھائی کے پاس حاضر ہوا، اور جو کچھ بادشاہ سے وہ سنا تھا، واقعہ بادشاہ سے سنا تھا، اس سے کہہ دیا، اس نے جا کے بادشاہ کے بھائی سے وہی کہہ دیا، تو بادشاہ کے بھائی نے اسے انعام دیا، اور وہ بہت سے وعدے بھی کیے، اس نے وعدے بھی کیے، اور نہایت تدبیر کے ساتھ، نہایت تدبیر ہو گیا طریقے کے ساتھ، نہایت عقل مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ یا چالاکی کے ساتھ اپنے آپ کو بادشاہ سے بچاتا رہا، چالاکی ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو بچاتا رہا بادشاہ سے، اور ایک دن موقع پا کر، جب اس کو ایک دن موقع ملا تو اس نے بھائی کو قتل کر دیا، اپنے جو بادشاہ تھے اسی کو قتل کر دیا، اور وہ خود سلطنت پر قابض ہو گیا، اس نے جو بادشاہ حکومت کرتے تھے اسی کو چھین لیا، اس پہ قابض ہو گئے، اور اس نے حکومت کیا، خود وہاں پہ سلطنت پہ قابض ہو گیا، اس نے حکومت کی۔ تخت نشین ہوتے ہی، جب بادشاہ کی تخت کو اس نے سنبھالا تو تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے حکم دیا کہ وزیر کو قتل کیا جائے، اس نے کہا کہ سب سے پہلے وزیر کو قتل کیا جائے، تو وزیر نے دست بستہ عرض کی، ہاتھ جوڑ کر وزیر نے اس نے گزارش کی، عرض کی بادشاہ سے، حضور کا اقبال بلند ہو، حضور بادشاہ کو ہی کہیں گے، عزت والا مرتبہ والا کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو حضور کا اقبال بلند ہو، اقبال بلند ہونا ہو گیا خوش قسمتی کا درجہ بلند ہونا، اور اے بادشاہ آپ کی خوش قسمتی کا درجہ اور بھی بلند ہو، میرا گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے، آپ مجھے سزا دے رہی ہے، تو میری سزا کیا ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا، تو بادشاہ نے کہا کسی کا راز دوسروں پر ظاہر کرنا بدترین گناہ ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ سزا یہی ہے کہ تم نے کسی کا راز جو ہے دوسروں پہ فاش کرنا، ظاہر کرنا، دوسروں کا پر ظاہر کرنا، یہ تو بدترین گناہ ہے، سب سے عظیم گناہ ہے۔ میرے بھائی نے تمہیں اپنا رازدار بنایا تھا، کیونکہ میرے بھائی نے تم کو اپنا رازدار بنایا تھا، اپنی راز سے واقف کرایا تھا، رازدار بنایا تھا، تو کیا اس کا بدلہ یہی تھا؟ تم نے وہی بدلہ دیا، اس کا صلہ دیا کہ تم نے اس کا راز فاش کر دیے، اس کا راز جو ہے تم نے ظاہر کر دیا، اس سے میرے ہاتھ سے قتل کروا دیے، تم نے تو میرے ہاتھوں اس کا قتل کروا دیا، تو اب مجھے تم پر کیوں کر اعتماد ہو سکتا ہے؟ مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل تو اور بھی ایسا کام کر سکتا ہے۔ تو وزیر نے بہت معذرت کی، عذر پیش کی، لیکن اس کا کچھ نہ چلا، بادشاہ نے ایک نہ سنی اس کی عذر خواہی، وہ کبھی اس نے نہیں سنی، تو آخر اس بے وفا انسان تھا، جو نمک حرام انسان تھا، اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا، اس کا جو سر جو ہے بدن سے اس کو الگ کر دیا۔ تو یہ ٹاپک ماخوذ از انوار سہیلی، یہ جو ہے انوار سہیلی نے جو اخذ کیا گیا ہے، اسی سے لیا گیا ہے، اس نے لکھا ہے اس کو۔ تو یہاں پہ جو الفاظ معنی ہیں، رازدار بنانا، راز سے واقف کرانا، مسلسل لگاتار، تنہائی و الگ تھلگ، نگرانی حفاظت کرنا، لاحق ہونا، لگے رہنا، مخفی رکھنا، پوشیدہ رکھنا، مصائب ساتھی، دغابازی دھوکہ بازی، عزیز رکھنا، پیارا رکھنا، بے وفائی نمک حرامی، گر کرنا، جگہ دینا، سراہنا، داد دینا، واقعہ راز کی بات، اندیشہ ہونا، فکر یا غم ہونا، تدبیر حکمت یا چالاکی کو کہتے ہیں، درپے ہونا، پیچھے پڑے رہنا، سلطنت حکومت یا ملک کہتے ہیں، طے کر لینا، فیصلہ کرنا، صفایا کرنا، مار ڈالنا، ختم کر دینا، معذرت کرنا، عذر پیش کرنا، راز فاش کرنا، پوشیدہ
بات کو عام کر دینا، ظاہر کر دینا. ناچیز ہو گیا بڑے کے سامنے اپنی ذات کا اظہار کرنا. ناچیز، بڑے کے سامنے اپنی ذات کا اظہار کر دینا، یہ ناچیز کہتے ہیں. تو آج کا ٹاپک جو ہے آج ہم اسی کو ہم سمیٹیں گے. تو انشاءاللہ آنے والے سمے میں اس سے آگے جو آپ کے مشقی سوالات ہیں، تحریری سوالات ہیں یہاں پہ، ان کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے. آج اسی ٹاپک پہ ہم آج کا موضوع اسی پہ ہم سمیٹیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. اوکے.